ایسی صورت میں مسئلہ قرأت اور تلفظ سے کئی بڑا تھا۔ اسلام کے تیسری صدی ہجری تک پہنچتے پہنچتے قرآن کی ہزاروں مختلف قرأتیں سامنے آ چکی تھیں۔ ابن الجزری کی مشہور کتاب النشر فی القراءۃ العشر کے مطابق پہلے 50 سے زائد قرأتیں معروف تھیں، جنہیں بعد میں 7 قرأتوں تک محدود کیا گیا اور بعد میں 10 قرأتیں مستند مانی گئیں۔ حتیٰ کہ ان مستند قرأتوں میں بھی ایسے فرق پائے جاتے تھے جو نحوی قواعد زمان یعنی ٹینسز یا معنی کو بدل دیتے تھے۔ اگرچہ اکثر ان اختلافات کو معمولی قرار دیا جاتا ہے، مگر ان کا وجود ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کا متن ہمیشہ کے لیے متعین نہیں رہا۔ یہ متن ارتقاء پذیر تھا، اس میں تبدیلی ہوئی، اسے حالات کے مطابق سمجھا اور سیاسی بنیادوں پر بھی تعبیر کیا گیا۔ پھر آتی ہیں وہ کہانیاں جنہیں روایت کا دھارا مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر سکتا، وہ کہانیاں جن میں ایسی آیات کا ذکر ہے جو کبھی تھیں اور پھر نہیں رہیں، جیسے سورہ احزاب۔ صحابہ میں سے ابی بن کعب کی روایت ہے، جیسا کہ مسند احمد حدیث نمبر 21261 میں مذکور ہے کہ انہوں نے کہا سورہ احزاب سورہ بقرہ جتنی طویل ہوا کرتی تھی۔ امام بیہقی کی السنن الکبریٰ میں بھی ایسی روایت موجود ہیں جن میں سورہ احزاب کی سابقہ طوالت کا ذکر ہے۔ آج سورہ احزاب میں صرف 73 آیات موجود ہیں، سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں۔ تو بڑا اہم سوال یہ ہے کہ سورہ احزاب کی باقی آیات کہاں گئیں؟ یہاں رجم کی آیت کو لیجئے۔ زنا کی سزا کے طور پر سنگساری کا حکم دیا گیا تھا، نبی کریم نے اسے پڑھا، صحابہ نے یاد رکھا، مگر آج کے قرآن میں رجم کی آیت موجود نہیں۔ صحیح مسلم اور سنن نبی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، اگر لوگ یہ نہ کہتے کہ عمر نے اللہ کی کتاب میں اضافہ کیا ہے تو میں رجم کی آیت کو مصحف میں لکھ دیتا۔ صحیح مسلم حدیث 4194، سنن نبی داؤد حدیث 4404 حضرت عمر کے اس قول کا ذکر کرتی ہیں۔ اسی تناظر میں حضرت عائشہ کی روایت بھی بہت اہم ہے۔ وہ فرماتی ہیں رجم کی آیت اور بالغ آدمی کو 10 بار دودھ پلانے کی آیت نازل ہوئی تھی اور یہ ایک کاغذ پر لکھی اور میرے تخت کے نیچے تھی۔ جب نبی کریم کا انتقال ہوا، ہم ان کے جنازے میں مصروف ہو گئے تو ایک پالتو بکری آ کر وہ کاغذ کھا گئی۔ سنن ابن ماجہ کتاب 9 حدیث 1944، یعنی ایک بکری جس نے قرآن کی آیتیں کھا لی۔ یہ کہانیاں اسلام کے دشمنوں نے نہیں بلکہ خود مسلمانوں کے محدثین اور مورخین نے بیان کی ہیں۔ یہ الزام نہیں بلکہ گزرے ہوئے واقعات ہیں، کیونکہ قرآن صرف اتفاقیہ طور پر نہیں بھولا گیا بلکہ دانستہ طور پر مختصر کیا گیا اور تبدیل ہوا۔